دوستو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے استغفار طلب کرنے پر اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو جو بندہ رمضان کے مہینے میں استغفار پڑھتا ہے اس کو 12 بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ترتیب سے استغفار پڑھنے کے 12 بڑے فوائد بتاتا ہوں۔ نمبر 1 فائدہ، گناہوں کی معافی۔ استغفار طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا، اور جو اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ نمبر 2 فائدہ، دل کی پاکیزگی۔ استغفار دل کو گناہوں کی گندگی سے صاف کرتا ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں اور دل کی جتنی گندگیاں ہیں تمام کے تمام صاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 فائدہ، رزق میں برکت۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور مال و دولت میں برکت دے گا۔ نمبر 4 فائدہ، مصیبتوں سے نجات۔ مشکل حالات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے استغفار ایک اہم ذکر ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 5 فائدہ، اللہ کی رحمت کا نزول۔ استغفار طلب کرنے سے اللہ کی رحمت اور سکون دل پر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم صبح شام 200 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کریں، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی 2 تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 6 فائدہ، جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ استغفار جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بندہ استغفار طلب کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جب بھی اس کا انتقال ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 7 فائدہ، دشمنوں سے حفاظت۔ استغفار انسان کو دشمنوں کے شر اور نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے دوستو جس شخص کا کوئی دشمن ہے یا اس کا دشمن اس کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صبح شام استغفار پڑھے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ نمبر 8 فائدہ، بارش اور خوشحالی کا سبب۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور قحط اور خشک سالی ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو نصیحت کی گئی کہ وہ استغفار طلب کرے۔ دوستو جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے اسے نجات دلاتا ہے، اور اللہ استغفار کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ نمبر 9 فائدہ، اللہ کے قرب ہونے کا ذریعہ، یعنی کہ جو بندہ استغفار طلب کرتا ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا رہتا ہے، وہ اللہ کا بہت قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 10 فائدہ، دل کا سکون اور اطمینان۔ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں، روحانی خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے استغفار اس شخص کے لیے جو اپنے ہونٹوں پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا رہے۔ نمبر 11 فائدہ، قبولیت دعا۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور بندے کی حاجات کو پوری فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مبارک رمضان کے مہینے میں اللہ سے استغفار کریں، اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے مانگے۔ نمبر 12 فائدہ، نیک اعمال میں اضافہ۔ استغفار گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب استغفار کریں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اضافہ کیا جائے۔ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال کا یعنی کہ نیکیوں کا بہت زیادہ بھاؤ وزن بڑھا دیتا ہے۔ دوستو کثرت سے استغفار کرنا ایک بہترین عمل ہے جس سے دنیا اور آخرت میں بے شمار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم